بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان جو ہے وہ اس کا جو دوسرا رکوع ہے، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، بنیادی طور پہ یہ رکوع سب سے پہلی بات یہ ہے لقمان علیہ السلام کے جو پند و نصائح ہیں، ان کی جو نصیحتیں ہیں ان پر مشتمل ہے، اور حضرت لقمان کے نام پر ہی اس سورت کا نام سورہ لقمان ہے۔ اور لقمان کون تھے؟ یہ اصل میں غلام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دانائی، حکمت اور بصیرت عطا کی ہوئی تھی، اور جیسے نبیوں اور رسولوں کا کلام جو ہے اور ان کی گفتگو حکمت سے بھری ہوتی ہے، ویسے ہی لقمان علیہ السلام کی گفتگو میں بھی حکمت کے موتی ہوتے تھے۔ آپ دیکھیے، اس لیے ان کا جو جتنا بھی بیان ہے، ان کا جو خطاب ہے اپنے بیٹے کو، قرآن مجید نے اس کو اپنے ٹیکسٹ میں، اپنے متن میں جگہ دی ہے۔ یہ نبی نہیں ہے، یہ لقمان علیہ السلام نبی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی۔ لقمان علیہ السلام کے چند پند و نصائح، ان کی نصیحتیں، ان کی جو نصیحتیں ہیں اس پر مشتمل ہے۔ یہ جو دوسرا رکوع ہے آپ کی آؤٹ لائن میں شامل ہے، جس پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے، تو اس کو لے لیں۔ لقمان علیہ السلام کے بارے میں ویسے ہم ایک تعارف کے طور پہ کسی نے ان کو پوچھا کہ آپ کو جو اتنی حکمت اور دانائی ملی ہے وہ کس وجہ سے ملی ہے، تو انہوں نے کہا جی 4 باتیں۔ پہلی بات ہے سچائی، دوسری بات ہے امانت، اور تیسری بات ہے فضولیات سے اجتناب، اور چوتھی بات ہے خاموشی۔ میں نے ان 4 چیزوں کو اپنایا ہے تو اللہ نے مجھے دانائی اور بصیرت اور حکمت عطا کی ہے۔ تو یہ 4 ان کے خاص اوصاف ہیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن ان کے آقا نے کہا کہ تم بکری کو ذبح کرو اور اس کے جو بہترین حصے ہیں وہ لے کے آؤ۔ تو انہوں نے بکری کو ذبح کیا اور اس کی زبان اور اس کا دل نکال کے لے گئے۔ تو کچھ عرصے کے بعد پھر ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے بدترین جو حصے ہیں وہ لے کے آؤ۔ تو بکری کو ذبح کیا، پھر زبان اور دل ہی لے گئے۔ انہوں نے کہا بہترین بھی یہ، بدترین بھی یہ۔ انہوں نے کہا جی اصل میں اگر صحیح راستے پر آ جائیں تو ان سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر برائی کی طرف جائیں تو ساری برائیوں کا منبع و مصدر اور اس کا جو ماخذ ہیں وہ یہی 2 چیزیں ہیں۔ بہرحال لقمان علیہ السلام، یہ پورا رکوع جو ہے لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ نہیں، لقمان نبی نہیں ہے۔ کون سی امت؟ سلام تو کسی پر بھی بھیجا جا سکتا ہے نا، سلام بھیجنے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ایک پر بھیجنا لازم ہے، دوسرے پر بھیجنا جو ہے وہ حرام اور غلط ہے۔ ہم ایک دوسرے کو نہیں کہتے السلام علیکم، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم پر سلامتی ہو۔ علیہ السلام کا اس پر سلامتی ہو، تو اگر میرے اور آپ پر سلامتی بھیجی جا سکتی ہے تو پھر کسی اور پہ کیوں نہیں؟ بعض لوگ جھگڑا کرتے ہیں نا حضرت علی کے ساتھ علیہ السلام لگانے پہ، یا حضرت حسن کے ساتھ علیہ السلام لگائیں، حسین کے ساتھ لگائیں، تو کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ تو جیسا انبیاء کے ساتھ علیہ السلام لگتا ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے، کسی اور کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے۔ ہم جب تشہد میں ہوتے ہیں، نماز میں، ہم کہتے ہیں السلام ایھا النبی ورحمۃ اللہ والسلام علینا، ہم پر سلامتی ہوئی، خود پر بھیج رہے ہیں تو پھر کسی پہ بھیجنے میں کیا بخل ہے؟ تو اچھا، اس میں جو چیز ہم نے لینی ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے لقمان علیہ السلام نے 10 نصیحتیں کی ہیں اپنے بیٹے کو، اور بڑے پیار سے اور بڑے خوبصورت انداز میں۔ اچھا، اس رکوع میں جو بات ہے وہ ہے شکر، یعنی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی اور اسے یہ سمجھایا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ جو شکر ادا کرتا ہے اس شکر کا فائدہ خود اسے ہی ہوتا ہے۔ تو اصل میں یہ سمجھنا ہے کہ شکر کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی، کہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذکر کیا ہے تو کہا کہ شکر کرو۔ یہ آیت مبارکہ ہے، یہ آپ اس کو لکھ لیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 172 میں
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو وہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، وشکروا للہ، اور شکر کرو. تو رزق کا ذکر کیا اور کہا کہ شکر کرو. دوسرا موقع ہے سورہ اعراف، اور اس کی آیت ہے 10 نمبر آیت ہے، اور اس میں تمکین فی الارض، میں یہ ذرا عربی اصطلاح لکھ رہا ہوں، زمین میں رہنے کی جگہ دینا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں زمین میں بسایا ہے، اس میں جگہ دی ہے، وہاں پہ تمہارے پلنے بسنے اور بڑھنے کے لیے معاش رکھا ہے تمہارا. زمین کے سینے کو اللہ خزانوں سے نہ بھرتا، غذائی اور معدنی، تو انسانی زندگی کبھی اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکتی نا اس پیمانے پر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا تو وہاں بھی کہا قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں. تو یہ اس نعمت کا ذکر کیا، وہاں پر بھی شکر کا مطالبہ کیا ہے. پھر سورہ الروم ہے اور اس کی آیت نمبر 46 ہے، یا اللہ نے ہواؤں کا ذکر کیا، الریاح. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی نشانی ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے، اور ہواؤں کے ذریعے ہی ہمارا پورا جو ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ ہواؤں پہ ہی چل رہا ہے نا. یعنی بارانی ہوائیں ہیں، غیر بارانی ہوائیں ہیں، شرقاً غرباً شمالاً جنوباً چلنے والی ہوائیں ہیں، ریڈیائی لہریں ہیں، وہ ساری ان ہواؤں پہ ہی سفر کر رہی ہیں نا. ہوا کا اگر نظام نہ ہوتا دنیا میں تو مواصلاتی نظام کبھی وجود میں نہ آتا. تو اللہ یہاں پر بھی کیا فرما رہے ہیں، لعلکم تشکرون، اس نعمت کو گنوایا اور پھر کہا کہ شکر ادا کرو. چوتھا مقام جو ہے سورہ مائدہ، المائدہ، اس کی یہ آیت نمبر 6 ہے. اس میں اللہ نے دینی نعمتوں کا ذکر کیا. مثلا یہ کہا کہ جو ہے وہ تم نے نماز کے لیے جب آؤ تو وضو کرو. اچھا اگر پانی نہ ملے، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو. ہاں جی، تو پورا تیمم کا طریقہ بتایا، وضو کا طریقہ بتایا، اور اس موقع پہ پھر فرمایا کہ لعلکم تشکرون. یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی تفصیل کے ساتھ عبادت کے طور طریقے اور اس میں آسانیاں تمہارے لیے رکھی ہیں تاکہ تم شکر اختیار کرو. تو یہ چند نعمتیں ہیں، اور بھی خیر چیزیں جن میں اللہ نے ذکر کیا کہ جو ہے وہ شکر انسان کو کرنا چاہیے. اچھا اب شکر کے طریقے کیا ہیں، کیسے کیسے شکر کیا جائے؟ ایک ہے شکر القلب، دل کا شکر ہے. اور دل کا شکر کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف، یعنی انسان اپنے دل میں یہ خیال پیدا کرے اور تصور پختہ کرے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، النحل 53. وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو دل میں یہ خیال اور دل میں یہ احساس، یہ اصل میں دل کا شکر ہے. دوسرا شکر کیا ہے؟ شکر اللسان، زبان سے شکر، یعنی وہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو زبان پہ لایا جائے. یہ سورہ الضحیٰ جو مشہور زمانہ صورت ہے، سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 11، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى أَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ آیت ہے الضحیٰ کی 11، کہ زبان سے جو نعمت آپ پر اللہ نے کی ہے وہ تو بہت ساری ہیں، زبان سے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. تو یہ ایک صحیح مسلم کی روایت ہے 2734، وہ بھی اس کے ساتھ ہی. اس میں بہت خوبصورت بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی ایک لقمہ لیتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ، اور ایک گھونٹ بھرتا ہے تو کہتا ہے، زبان سے کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے حقیقت میں راضی ہو جاتے ہیں. تو یہ زبان کے ساتھ شکر ہے کہ آپ اپنی زبان سے گاہے گاہے اس کا اظہار کرتے رہیں. اور تیسرا شکر کیا ہے؟ ویسے میں ذرا تھوڑا مشکل لفظ ہے، آپ اس کو دیکھو، شکر الجوارح. جوارح کہتے ہیں اعضاء کو، جو انسانی اعضاء ہیں، جسم ہے. تو انسان اپنے جسم کے ذریعے بھی شکر ادا کرے. اور وہ شکر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں لگا دینا اپنے جسم کو، اپنے جسم کو اللہ کی عبادت میں لگانا. جیسے حضرت عائشہ، صحیح بخاری کی روایت ہے 4557،
4557. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے اور رات کو لمبا قیام کرتے اور پاؤں جو ہیں وہ متورم ہو جاتے، ان میں ورم آ جاتا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے گناہ تو ہے نہیں، پھر اتنا لمبا قیام کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر کیوں نہ؟ تو وہ شکر کیسے تھا؟ وہ جسم کے ذریعے تھا، وہ عمل کے ذریعے تھا. تو یہ شکر کی 3 جو ہے وہ طریقے ہیں. اور کوئی شکر کے بارے میں سوال ہے تو بتائیے. پھر اس رکوع میں اللہ نے شرک کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد اس پہ ہم اپنے بیٹے کو جو سب سے پہلی نصیحت کی ہے 10 نصیحتوں میں سے، لقمان علیہ السلام نے وہ نصیحت کیا تھی؟ لا تشرک باللہ، کہ میرے بیٹے شرک نہ کرنا. یہ اپنے بیٹے کو انہوں نے نصیحت کی ہے لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلی. تو شرک کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال تو یہی ہے نا کہ اصل میں شرک ہے کیا. کل ہم نے ایک چیز پڑھی تھی، شرک کیا ہے؟ ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات. بہت خوب. ان تینوں میں غیر اللہ کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے. یعنی شرک کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت اور اللہ کے اسماء و صفات میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ شرک ہے. ربوبیت کیا، الوہیت کیا ہے اور اسماء و صفات کیا ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہے، میں یہ بات دہرا نہیں رہا ہوں. وہ جو 3 تصورات ہیں، ان 3 اصطلاحوں کے ساتھ، ان 3 ٹرمز کے ساتھ جڑے ہوئے، ان میں کسی کو بھی شریک کرنا، اب کوئی تحدید نہیں ہے غیر اللہ کی. غیر اللہ میں سب شامل ہیں، میں اور آپ بھی شامل ہیں، پتھر کی مورتیاں بھی شامل ہیں، اور میں اور غیر اللہ کے اندر زہداء بھی شامل ہیں، شب زندہ دار بھی شامل ہیں، انبیاء بھی شامل ہیں. تو اس میں کسی بھی درجے کے اندر نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، غیر اللہ کے اندر آتے ہیں سب لوگ. اچھا، شرک کی اقسام ہیں. پھر ایک ہے شرک اکبر، اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق عمل و عقیدہ کے ساتھ غیر اللہ کو دینا. یہ اہم بات ہے، عمل اور عقیدہ. مثلا اللہ پر توکل رکھنا، یہ اللہ کا حق ہے کہ اسی پر توکل کیا جائے، اور غیر اللہ کو اس میں شریک نہ کیا جائے، یعنی غیر اللہ سے توکل نہ کیا جائے. ایک آدمی اب کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، یا کسی عراف کے پاس جاتا ہے، یا کسی اور کے پاس جاتا ہے، عمل بھی ہو گیا اس کا، اور عقیدہ بھی یہی ہے کہ مجھے وہاں سے وہ کچھ ملے گا جس سے میری تقدیر بدل جائے گی، اولاد ملے گی مجھے، برکت ملے گی مجھے. تو عمل بھی وہ غیر اللہ سے جوڑ رہا ہے، اور عقیدہ بھی اس کا غیر اللہ سے، تصور بھی پورا قائم ہے. عمل اور تصور اگر دونوں چیزیں ہیں، اور اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق یہ دے رہا ہے اس کو، چاہے وہ بت ہے پتھر کا، یا مورتی ہے، یا یہ کہ وہ کوئی زندہ انسان ہے یا کوئی مردہ انسان ہے، تو یہ اصل میں شرک اکبر ہے. شرک اصغر ہے دوسری قسم، شرک اصغر. اس کی پھر آگے مختلف اقسام ہیں. مثلا شرک اصغر میں سب سے پہلے تو ریا آتا ہے. ریاکاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس بارے میں، بالکل واضح طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک اصغر قرار دیا. یہ مسند احمد میں ہے 27742، یہ حدیث نمبر ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک اصغر قرار دیا ہے. ایسے اسباب اختیار کرنا جو اللہ کے حقوق کی پامالی تک لے جاتے ہوں، ایسے اسباب اختیار کرنا. مثلا آپ کوئی دھاگا باندھ لیتے ہیں، کوئی کڑا پہن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسی چیز. آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے اپنی گاڑی کو نظر بد سے بچانے کے لیے جوتا لٹکایا ہوتا ہے، تو جوتے کا سہارا لیا نا. تو ایسا سبب اختیار کی ہے جو بالآخر ان کو وہاں لے جائے گا. کیونکہ سوال یہ ہے کہ گاڑی اور جوتا، ان میں سے کوئی چیز بھی آپ کو کسی شر سے نہ بچا سکتی ہے، نہ کسی خیر سے دوچار کر سکتی ہے. یہ شر سے بچانا بھی اللہ ہی کا کام ہے، اور خیر پہنچے آپ تک یہ بھی صرف اللہ ہی کا کام ہے. سو ایسے اسباب اختیار کرنا. ایک آدمی نے کڑا پہنا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کیوں پہنا ہے؟ اس نے کہا جی میں بیمار ہوں اس لیے پہنا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری بیماری میں اضافے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرے گا. تو ان چیزوں میں تو شفا نہیں ہے نا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ.
ابراہیم علیہ السلام عقیدہ واضح پیش کر رہے ہیں کہ شفا جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اچھا، اس کی تیسری صورت کیا ہے شرک اصغر کی؟ کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی وہ اس نے شرک کیا۔ یعنی یہ اصل میں یہ تو مثال ہے نا، تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو تعظیم دینا جو اللہ کی تعظیم میں شرکت بن جائے۔ ایسی تعظیم آپ کسی چیز کو دیتے ہیں جو اللہ کی تعظیم میں شرکت بن سکتی ہے، تو وہ اصل میں شرک اصغر یا چھوٹا شرک جو ہے، جیسے غیر اللہ کی قسم اٹھانا ہے، ٹھیک ہے نا، یا جیسے آپ کہتے ہیں لفظ ما شاء اللہ وما شئت، کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو آپ نے فرمایا جعلتنی للہ ندا، تم نے تو مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا ہے۔ یہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، جو ہوتا وہ جو صرف اللہ چاہے۔ تو یعنی آپ نے تعظیم تو دینی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تعظیم کس کی ہوگی، لیکن مخلوقات میں خالق کا معاملہ تو جدا ہے نا، تو ایسی تعظیم آپ دے رہے ہیں یہاں پر بھی، اس صورت میں بھی، یا آپ نے رسول کی قسم اٹھائی یا آپ نے کوئی اپنے باپ دادا کی قسم اٹھائی، تو کیسی عظمت دے رہے ہیں اس کو آپ، جو اللہ کی عظمت جو ہے اس تک پہنچنے اور اس کے ساتھ شریک کرنے تک لے جا سکتی ہے۔ سو یہ بھی شرک اصغر ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنی نصیحتوں میں سب سے پہلی نصیحت شرک کی ہے، اس کے بعد اسی رکوع میں والدین سے حسن سلوک کا ذکر ہے۔ نہیں ہم وہ 10 کی 10 نہیں لے رہے ہیں، وہ تو جو آؤٹ لائن میں چیزیں ہیں میں صرف وہ ڈال رہا ہوں آپ کی نا۔ والدین سے حسن سلوک اور ان کے حقوق، یہاں پہ تو ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیونکہ اس کی ماں اسے تکلیف پر تکلیف سہتے ہوئے اٹھاتی ہے۔ یعنی پریگنینسی میں اور امید کے ساتھ جب ماں ہوتی ہے تو بچے کا وزن جوں جوں بڑھتا جاتا ہے، اس کی تکلیفوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو ماں اس کو برداشت کرتی ہے نا، پھر اس کو اپنی رگوں کا خون دودھ کی صورت میں پلاتی ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال۔ تو یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی نکلے گا، اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں، وہ ہے رضاعت کا، ٹھیک ہے، یہ آپ کے اس میں شامل ہیں۔ والدین سے حسن سلوک اور ان کے حقوق، اس سلسلے میں ایک بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ والدین، پہلی بات یہ ہے، خواہ مسلمان ہوں یا کافر، دونوں صورتوں میں حسن سلوک ضروری ہے۔ دوسری بات، اگر کافر ہیں تو اللہ کی نافرمانی میں اطاعت نہیں، یہ شرط ہے۔ جہاں وہ آپ کو یہ کہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو۔ سعد بن ابی وقاص کی ماں کا قصہ بہت معروف ہے اس باب میں۔ ان کی والدہ نے تو بھوک ہڑتال کر دی اور کہا کہ جب تک تم جو ہے اسلام کو چھوڑو گے نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، کچھ پیوں گی بھی نہیں۔ ایک بہت بڑا امتحان تھا سعد بن ابی وقاص کے لیے۔ خیر وہ اس امتحان سے گزرے، حتیٰ کہ ماں جو ہے وہ نڈھال ہو کے بستر پہ گر گئی اور سب لوگ اکٹھے ہو گئے کہ یہ کیا بنے گا۔ تو آخر میں انہوں نے بات بہرحال یہی کہی جب وہ آخری سانسوں میں تھی کہ لو ان لکی مئۃ نفس، اگر آپ کی یہ تو ایک جان نکل رہی ہے نا، 100 جانیں بھی ہوتی ہیں، فخرجت نفسا نفسا، ایک ایک کر کے ساری نکل جاتی، تب بھی میں دین کو نہ چھوڑتا۔ تو اگر وہ کافر ہیں اور اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں تو وہ تو نہیں مانا جائے گا، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک ہوگا۔ حضرت اسماء کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ ان کی والدہ چونکہ دین اسلام پہ ابھی نہیں آئی تھیں تو مدینہ میں یہ آ گئی تھیں ہجرت کر کے، وہ مکہ میں ہی تھی۔ بعد میں جب وہ آئیں تو جب ان کے پاس پہنچی اپنی بیٹی کے گھر مدینہ میں، لمبا سفر ہے 600 کلومیٹر، تو دستک دی، انہوں نے دروازہ پوچھا کون ہے؟ جی ماں ہی ہے۔ انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، کہا پہلے میں اللہ کے رسول سے پوچھوں گی کیونکہ تم کافر ہو۔ تو انہوں نے جب پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا کہ صلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وہ کافر ہے ٹھیک ہے،
لیکن بدسلوکی ماں سے کرنے کی تمہیں دین اجازت نہیں دے گا. تو یہ دو باتیں تو یہ ہو گئی. اچھا پھر والدین کے حقوق یا ان سے حسن سلوک کرنے کی صورتیں کیا ہیں؟ یعنی حقوق جو ہے وہ والدین کے کیا ہیں؟ تو سب سے پہلا اب تو یہ ہے کہ زندگی میں ان سے نرم برتاؤ تاکہ ان کی زیادتی پر اف تک نہ کہو. قرآن مجید نے حق بیان کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے رشتہ داروں کا احترام اور حقوق کی ادائی وہ بھی ضروری ہے. مطلب خالہ، ماموں، چچا، پھوپھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا جی میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں. آپ نے کہا والدین زندہ ہیں؟ کہا جی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا اس کے ساتھ جا کے نیکی کرو، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے. تو یہ ہے کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کا احترام، ان کے لیے دعا کرنا، یہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک میں اور ان کے حقوق میں شامل ہے. وفات کے بعد ان کے وعدوں اور نظروں کو پورا کرنا. انہوں نے کوئی نظر مانی، انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے، تو وفات کے بعد یہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پورا کرے. وفات کے بعد ان کے لیے ان کی طرف سے صدقہ کرنا، ان کی طرف سے صدقہ کرنا، وعدوں اور ان کی نظروں کو پورا کرنا. نظر ماننا ہوتا ہے نا، نظر ماننا. آپ نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے گا تو میں جانور ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کروں گا. کوئی بھی نظر ہے، مجھے فلاں خوشی ملے گی تو میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، یا اتنے نوافل پڑھوں گا، یا میں قرآن مجید کی تلاوت کروں گا. یہ نظر ہی ہے نا. تو جہاں تک ہو سکے ان کی نظر پوری کریں اور ان کی طرف سے صدقہ کریں، یہ ان کے حقوق ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ یہاں تک کوئی بات ہے تو. اچھا اسی جو رکوع ہے، دوسرا رکوع، اس میں رضاعت کا ذکر ہے. رضاعت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے ماں کا بچے کو دودھ پلانا. ہاں وہ تو ختم ہوگی نا بات. ہاں جی، پہلے ہم نے پڑھا ہے، دیکھا ہے کہ شکر ایک ٹاپک اس رکوع میں شکر ہے، ایک ٹاپک اس رکوع میں شرک ہے جو آپ کی اس میں آؤٹ لائن میں دیا ہوا ہے، اور ایک ٹاپک جو ہے وہ اس میں رضاعت ہے. ایک رائٹس آف پیرنٹس ہے، پیرنٹس کے رائٹس ہم نے پڑھ لیے ہیں. ٹھیک ہے، بیڈ مینرز بھی ہیں وہ بھی ہم آخر میں پڑھتے ہیں. رضاعت کو دیکھ لیجئے. رضاعت یہ ہے کہ ماں کا بچے کو دودھ پلانا. اصل میں جو اس میں بنیادی چیز ہے وہ ہے مدت رضاعت. وہ زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے بس. یہاں پر بھی جو ذکر ہے سورہ لقمان کے اس رکوع میں وہ یہی ہے کہ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن. ٹھیک ہے، باقی اس کے فوائد ہیں وہ تو مطلب آپ جو ماں کا دودھ ہے نا، پروٹین اور شوگر کا جو لیول بچے کو چاہیے ہوتا ہے وہ سب سے بہترین ماں کے دودھ میں ہوتا ہے. ہاں جی، ایک تو یہ ہے. پھر جو لوگ پریکاشن کی طرف جاتے ہیں، آئندہ کسی قسم کی امید سے بچنے کے لیے، امید اولاد سے بچنے کے لیے، یہ بہت اہم ہے. اگر ماں فیڈ کروا رہی ہے تو اس کے جو چانسز ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں. پریکاشنز کی طرف جاتے ہیں نا اولاد کے بعد. ظاہر ہے کہ والدین کہ ابھی اللہ تعالیٰ کوئی اور اولاد ہمیں نہ دے، تو اس میں ماں کا بچے کو دودھ پلانا بہت اہمیت رکھتا ہے. پھر یہ ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے یہ زود ہضم بھی ہوتا ہے، زود ہضم ہوتا ہے، بہت جلدی ہضم ہو جاتا ہے بنسبت گائے بھینس وغیرہ کے دودھ سے. تو خیر وہ تو خیر میڈیکلی تو اور بہت سی چیزیں ہیں اس میں. برے اخلاق اور رویے، یہ 4 چیزوں کو خاص طور پہ حضرت لقمان نے ذکر کیا ہے. ایک ہے لا تصعر لا تمشی فی الارض مرحا، اور اس کے بعد کیا وقصد فی مشیک، اور وغضض من صوتک. لا تصعر منہ پھیرنا تکبر سے،
لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے چلنا، چال ڈھال میں تکبر اختیار نہ کرنا، اختیار نہ، اکڑ کے نہ چلنا، منہ نہ پھیرنا تکبر سے، ظاہر ہے وہ تو منع کر رہے ہیں۔ وغضض من صوتک، اور آواز کو پست رکھنا۔ یہی چار چیزیں اچھے اخلاق بن جاتے ہیں اور یہی چار چیزیں برائی بن جاتی ہیں۔ یہ ہے لا تصعر، لا تمشی فی الارض مرحا، وقصد فی مشیک، وغضض من صوتک۔ تو یہ کیا ہے؟ تصعر، یہ جو سعر ہے نا، سعر یہ ایک بیماری ہوتی ہے، جیسے لکوہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، سعر ایک بیماری ہے جو اونٹ کی گردن میں پڑ جاتی ہے، اس کی وجہ سے نا اس کی گردن مڑی رہتی ہے۔ تو جس طرح اونٹ گردن موڑتا ہے تو تکبر میں آپ سے کوئی بات کر رہے تو آپ اس کی طرف التفات ہی نہیں کرتے اور اپنے دھیان میں لگے رہتے ہیں کہ اس کی اوقات نہیں میں اس کی بات کا جواب دوں یا سنوں ایون۔ تو لا تصعر یہ تکبر آمیز رویہ ہے، اور اس آیت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے متکبر کو پسند نہیں کرتے۔ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے چلنا، اچھل کے چلنا، اور آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو اپنے بازو بھی پھیلا کے، ٹانگیں بھی چوڑی کر کے، ہاں جی بٹن کھول لیں تو وہ تو پھر سونے پہ سہاگا۔ وقصد فی مشیک، چال ڈھال میں میانہ روی ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سب سے خوبصورت چال آپ کی تھی، تو نہ تو بہت تیز بھاگ رہے ہوتے تھے، نہ بہت آہستہ آہستہ چلتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کسی ڈھلان کی طرف، یعنی اونچائی سے نیچے کی طرف آتے ہیں تو کیسے پاؤں آپ جما کے رکھتے ہیں، تسلی اور وقار سے رکھتے ہیں۔ سو اس طرح رسول اللہ کی چال ہوا کرتی تھی۔ جو چال ڈھال میں جو ہے وہ تکبر نہیں ہونا چاہیے، لیکن اچھا لباس پہننا اور اچھا جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا وہ تکبر نہیں ہے۔ وغضض من، وہ ایک علیحدہ سے حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا۔ وغضض من صوتک، آواز کو پست رکھنا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بلکہ اسی رکوع کے آخر میں ہے کہ جو سب سے بدترین آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو یہ جو سورہ لقمان ہے ہماری یہ مکمل ہوگی۔ آپ کے سامنے میں کچھ رکھ دیتا ہوں سارا کچھ، اور اس میں آپ دیکھیں پھر ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ سورہ حجرات ہے، اس میں ایٹیکیٹس ہیں اباؤٹ دی آنر آف اللہ اینڈ ہز رسول، اور کنفرمیشن آف اینی نیوز، رضائل اخلاق ہے، کانسیپٹ آف تقوی ہے۔ سورہ نور ہے، اس میں پنشمنٹ آف ایڈلٹری ہے، پنشمنٹ آف فالس وٹنس ہے، اور سورہ احزاب ہے، اس میں اسٹیٹس آف امہات المومنین ہے اور ریسٹرکشنز آف وومن ان اسلام ہے۔ یہ ہے آپ کا سارا کچھ۔ اچھا، اس میں سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آداب، ان کو آنر کیسے دینی ہے ہم نے۔ یہاں سورہ حجرات میں اس کے لیے 3 باتیں کہی گئی ہیں۔ یہ جو آداب ہیں وہ 3 آداب بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے کہا گیا ہے لا تقدموا، آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے۔ ایک بات تو یہ کہی گئی ہے۔ دوسری بات ہے لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ اور تیسری بات کہی گئی ہے لا تجہروا لہ بالقول، پیغمبر سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھو۔ یہ کل 3 باتیں یہی ہیں اس میں، لا تقدموا، لا ترفعوا، لا تجہروا۔ اب لا تقدموا میں کیا چیزیں آتی ہیں، یہ خاص طور پہ سب سے اہم چیز ہے۔ لا تقدموا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین میں اضافہ یا کمی
نہ کرو. پہلی بات تو یہی ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹرینڈ اور جو دین اور جو لا انہوں نے تمہیں دیا ہے تم اس میں کمی بیشی کر رہے ہو, خود سے ہی اضافہ کر دیا, اضافہ کمی کر دی, اس کو بدعت کہتے ہیں. اضافہ اور کمی نہیں کرو گے تم. دوسری بات, ان کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا, تیرے رب کی قسم ہے کہ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تجھے یہ اپنی زندگی میں حاکم تسلیم نہ کر لیں, اور جو آپ ان کے بارے میں فیصلہ کر دیں اس پر ان کو کوئی ذہنی اور دلی گراوٹ اور بوجھ محسوس نہ ہو, تب یہ مومن ہے. تو لا تقدمو, جنہوں نے فیصلہ کیا اس سے آپ آگے نہیں بڑھیں گے. تیسری بات ہے فتویٰ اللہ اور رسول کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. فتویٰ بھی اپنی مرضی اور منشا سے نہیں چلے گا. اپنی رائے کو ان کی رائے پر ترجیح نہ دیں گے. یہ لا تقدمو میں چاروں باتیں شامل ہیں. چار باتیں پوری کریں گے تو لا تقدمو کا مفہوم مکمل ہوتا ہے. اچھا, لا تجہروا لہ بالقول تو اب نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بات کرتے ہوئے ہے. لا ترفعوا اصواتکم میں اب ہو سکتا ہے, یعنی اس کی جو موجودہ صورت ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. مثلا ایک تو یہ ہے کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام, ٹھیک ہے, وہ اسی میں آئے گا نا. ٹھیک ہے, اور تعلیمات و اقوال پیغمبر کا احترام. ٹھیک ہے, اور نمبر 3 حدیث کی مجالس میں اونچی گفتگو نہ کرنا. تو کم از کم 3 باتیں تو اس میں آئیں گی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ کی آواز ایک تو پست ہو جائے اور درود پڑھیں آپ ان پہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اقوال پیغمبر جو ہیں وہ پیش ہو رہے ہوں تو آپ کا سر تسلیم خم ہونا چاہیے. اور حدیث کی اگر مجلس ہے جہاں رسول اللہ کی بات بتائی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس مجلس میں شور و غوغا, ہماری آوازیں اونچی ہوئیں تو یہ لا ترفعوا اصواتکم کے منافی ہو جائے گا. تو یہ 3 آداب ہیں اپنے ان صورتوں سمیت جو یہاں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. اگلا جی, کنفرمیشن آف اینی نیوز, کسی بھی خبر کی تصدیق. سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, خبر کی تصدیق ضروری ہے. اس کا جو پس منظر ہے وہ اصل میں ولید بن عقبہ کا واقعہ ہے. صحابی ہیں, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کے پاس بھیجا تھا. بنو مستلق قبیلہ, ان کے پاس بھیجا تھا صدقات وصول کرنے کے لیے. تو کسی وجہ سے غلط فہمی ہوئی انہیں, اور انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ جی وہ تو نہیں دینا چاہتے, انکار کر دیا انہوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لڑنے کے لیے گویا کہ لشکر تیار کر لیا. بعد میں پتہ چلا کہ یہ بات صحیح نہیں تھی. سو قرآن کہتا ہے ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے, سو آپ جو ہے وہ خبر کی تصدیق کر لیں. تو اسلامی سوسائٹی میں اصل میں خبر کی تصدیق کر لینا یہ وہ. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 83 ہے, یہ نساء ہے آیت 83, اس میں منافقین کا طرز عمل ہے معاشرے میں ہر خبر کو فروغ دینا. اب یہ ہر خبر پر نظر کی کلی بھی کھل گئی آپ کے سامنے ہے جی. میس کمیونیکیشن کے جو دوست ہیں نا ان کو آپ یہ آیت بتائیں. اور یہ نہیں ہے, خیر سورہ احزاب میں بھی ہے مرجفین فی المدینہ, یعنی ان کو مدینے سے نکالو پھر یہ دوبارہ یہاں پاس نہ آئے مدینہ کے, اتنے یہ یعنی خطرناک لوگ ہیں میڈیا کے. آیت کیا ہے, متن کیا آیت کا, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ, چاہے امن کی خبر ہو چاہے خوف کی ہو, یہی کر رہا ہے نا میڈیا, امن کی ہو یا خوف کی ہو, اذاعوا بھی. اچھا مذیاع یہ ریڈیو کو کہتے ہیں,
ریڈیو کو. مذیاع قرآن کے لفظ ہیں 1400 سال پہلے کے. اذاعوا بالکل یہ لفظ اسی سے نکلا ہے, یہ لفظ اسی سے نکلا ہے, ایک ہی چیز ہے دونوں. تو اللہ فرماتے ہیں امن کی خبر ہو یا خوف کی ہو, یہ اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں, نشر کرتے ہیں. یہ منافقین کا طرز عمل ہے. حالانکہ طریقہ یہ تھا لَرُدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَّا أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, یہ تو جن سے متعلق خبر ہے, عدلیہ کی ہے تو ججز, حکومت کی ہے تو حکومت, اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانی چاہیے تھی تاکہ وہ اس پر جو کام کرنا ہے وہ کرتے. معاشرے کے اندر فرسٹریشن تو نہ پیدا ہوتی. اگر ایسے کرتے ہوں کہتے ہیں میڈیا آزاد نہیں ہے, میڈیا پہ پابندیاں لگا دی. تو آزاد میڈیا جمہوریت کا بلٹ ان جو ہے وہ اسینشل ہے. یہ کوئی دین اور اسلام اور اسلامی سوسائٹی میں آزاد میڈیا کا تو کوئی تصور نہیں ہے. وہ یہی کچھ کرے گا. منافقین نے کیا کیا؟ منافقین کے پاس جب مدینے کا میڈیا نہیں بھی تھا تو انہوں نے دیکھے واقعہ افک, کتنی بدترین مثال ہے اس وقت کی. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, فیک نیوز تھوڑی ہے, یعنی ہزاروں قسم کی فیک نیوز ہیں جو چل رہی ہیں, جو مطلب میڈیا چینلز پہ پھر فیک نہ بھی ہوں. یعنی ہر خبر کا میری اور آپ کی زندگی سے کیا رشتہ اور تعلق ہے؟ اسے تو جسٹ فرسٹریشن پیدا ہوگی نا معاشرے میں, نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوں گی, ڈپریشن پیدا ہوگا, اس سے نفسیاتی الجھاؤ پیدا ہوگا, معاشرہ جو ہے وہ انتشار کا شکار ہوتا ہے. خیر اس کے اوپر ایک نہیں ہے, دو نہیں ہے, قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جو آزاد میڈیا کے خلاف ہیں. بالکل کنٹرولڈ میڈیا اصل اسلام کا تصور ہے. آزاد میڈیا سے آپ کسی خیر کا توقع نہیں کر سکتے. اور پھر مسلمان ہے تو اسلام ہی آئے گا نا وہاں پہ, یہ تو نہیں ہے. اچھا سورہ حجرات جو ہے اس میں, ہاں آخری بات جو ہم اس میں لیں گے وہ ہے تقوی. تقوی کیا ہے؟ تقوی کے 4 عناصر ہیں. خوف خداوندی, بس تقوی کے 4 عناصر ہیں. یہ 4 چیزیں ملیں تو تقوی وجود میں آتا ہے. الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. یہ حضرت علی کا بیان ہے پورا. یہ میں اگر ایسے لکھوں آئین تو مسئلہ تو نہیں ہے, مطلب آئین لکھنے میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, میں نے اس لیے لکھا ہے مسئلہ نہ ہو, ورنہ یہ بھی ہے رضی اللہ عنہ اور علیہ السلام دونوں سے. پھر امام کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. مولوی جو ہماری مسجد کا محلے کی مسجد کا مولوی, اسے ہم امام کہتے ہیں, لیکن حضرت علی کو امام کہنے پہ چڑھے ہمیں. کیا خیال ہے؟ سو 2 انتہائیں ہیں نا اصل میں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں جو ہے ایک رویہ ہے, اور ایک رویہ جو اہل بیت کے بارے میں. دونوں ہی میرا خیال اگر ایکسٹریم پہ ہیں تو غلط ہے, ان میں اعتدال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ واضح ہے جی. سورہ حجرات ہماری مکمل ہو گئی. اس کے بعد ہے سورہ نور, اور اس میں جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے جی؟ پنشمنٹ آف ایڈلٹری. یہ ہے زنا کی سزا, زنا کی حد سزا. متعین جو سزا ہے اس کو حد کہتے ہیں. حد اور حدود بھی اسی کی جمع ہے, حدود. تو کیا سزا بیان ہوئی ہے جی؟ غیر شادی شدہ مرد و عورت کو 100 کوڑے, اور شادی شدہ کو رجم کی سزا. یہ حدیث میں ہے, یہ قرآن مجید میں نہیں ہے. جو شادی شدہ کو رجم کی سزا ہے یہ حدیث میں آتا ہے. قرآن مجید سورہ نور کے اندر جو ہے وہ صرف جو ہے 100 کوڑوں کی سزا ذکر ہوئی ہے, اور بہت سخت الفاظ ہیں. لا تأخذکم بہما رأفہ, کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے اس کیس میں. آ جاتی نا, ترس آ جاتا ہے, کیونکہ ترس آئے گا تو پورا معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہوگا, کوئی گھرانہ نہیں بچے گا, فیملی سسٹم آپ کا تباہ ہو جائے گا, حیا کا خاتمہ ہو جائے گا. جی نہیں ایسی صورت ہے کہ 100 کوڑے لگانے سے, یہ تو خیر قاضی فیصلہ کرتے ہوئے ان ساری چیزوں پہ غور کرے گا نا. کیس ٹو کیس یہ چیزیں ڈیفر کرتی ہیں. اگر کوئی آدمی ایسا کمزور ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگانے سے مرنے کا اندیشہ ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں, ایک آدمی تھا جس کو یہ سزا دی جانی تھی, تو بیچارہ پہلے ہی وزیر صحت تھا, تو آپ نے فرمایا کہ ایک جھاڑو لے لو 100 تنکوں والا, وہ بس اس کو مارو, تو تاکہ کوڑوں کی سزا ملے, کہ قتل کی سزا نہ ہو جائے. یہ چیزیں خیر پروسیجرل لا سے تعلق رکھتی ہیں, ہم سبسٹینٹ پڑھ رہے ہیں. ہاں جی
رجم یہ ہے کہ زمین میں گاڑنے کے بعد پتھر مار کے اس کو مار دینا، سنگسار کرنا، جی جی بالکل ایسے، سنگ سار کہہ لیں یا عربی کا لفظ رجم ہے۔ تو لا اصل میں دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سبسٹینٹیو لا، ایک ہوتا ہے پروسیجرل لا۔ تو ہم تو سبسٹینٹیو لا پڑھ رہے ہیں نا، پروسیجر میں بہت ساری چیزیں ہیں، ممکن ہے کہ یہ سزا معطل ہو جائے، ممکن ہے کہ تھوڑی ہو جائے، جیسے اب غلام ہے، غلام کو 100 کوڑے نہیں 50 کوڑے لگیں گے، غلام کی سزا آدھی ہے، ٹھیک ہے، وہ حدیث میں ذکر ہے یہاں پہ نہیں۔ اچھا اس کے بعد جو ہے پنشمنٹ فار فالس وٹنس، یعنی حد قذف، حد قذف جھوٹی تہمت، لیکن یہ جو جھوٹی تہمت ہے یہ اس کا تعلق صرف زنا کا کیس ہے، یہ زنا کے کیس میں، ایڈلٹری کے کیس میں یہ معاملہ ہے، یہ یعنی تہمت تو ویسے آدمی کسی پہ بھی جھوٹ مطلب لگا سکتا ہے نا، کوئی بھی لگا سکتا ہے، چوری کی لگا دے، گالی دینے کی لگا دے، یہ توبہ کی سزا ہے۔ زنا کے کیس میں جو جھوٹی تہمت ہے اس کی سزا ہے، وہ حد قذف جو ہے وہ بیان ہوئی ہے، اس کے لیے یہ جو سزا ہے یہ کیا ہے؟ یہ سزا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 80 کوڑے ہے، 80 کوڑے، اور اس کی جو شرط ہے، شرط یہ ہے کہ تہمت لگانے والا 4 عینی گواہ پیش نہ کر سکے۔ نہیں وہ علیحدہ ہے، وہ جو تزکیۃ الشہود ہے نا وہ علیحدہ معاملہ ہے، کہ جو ان کی کریڈیبلٹی ہے اس کو دیکھنا ہے، وہ پھر میں نے آپ کو کہا وہ پروسیجرل لا کا معاملہ ہے، اس کا نہیں ہے، یہ تو ہم رولز پڑھ رہے ہیں نا، لا کی بنیادیں کیا ہیں۔ باقی یہ کہ وہ ایک علیحدہ پورا چیپٹر ہے کہ جو گواہ ہے اس کی کریڈیبلٹی کو کیسے دیکھا جائے گا۔ ابھی اسی میں یعنی اسی کی سزا جو ہے یہ 80 کوڑے بھی بیان ہوئی ہے، میں ذرا بھول گیا تھا، چلیں آپ کی بات سے یاد آ گیا۔ سزا میں اس کے 3 سٹیپ ہیں، ایک تو ہے 80 کوڑے، دوسرا ہے کہ ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، قبول نہ ہوگی، اور یہ دوسری ہے، اور تیسرا اس کا سٹیپ یہ ہے کہ انہیں فاسق قرار دیا جائے گا، سوسائٹی میں فاسق قرار دیے جائیں گے سوسائٹی میں، یعنی کسی آدمی کو اگر ٹیگ دے دیا جائے یہ فاسق ہے تو کیسی ہے شرمندگی کی، گناہگار، بد کردار۔ حد قذف کی سزا کے یہ 3 پہلو ہیں، فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ آیت ہے پوری۔ اب آپ کہہ رہے تھے مثلا، تو میں نے آپ کو کہا کہ وہ جو گواہ ہے اس کو چیک کرنے کے لیے مطلب پورا ایک چیپٹر ہے، تو ممکن ہے وہ 4 گواہوں کا گواہ کے اوپر جب جو ہے اس پر تحقیق ہوگی، جرا ہوگی، اس میں یہ بات بھی تو آئے گی کہیں اس نے کسی پر کوئی تہمت تو نہیں لگائی ہوئی، یعنی جو آدمی حد قذف کسی پہ لگاتا ہے، کسی پر تہمت لگاتا ہے اس زنا کے کیس میں، سو گویا کہ اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی، تو ایسا گواہ تو نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو گواہوں کے بارے میں دیکھنی ہوتی ہیں، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو بہرحال یہ 3 طرح کی سزائیں ہیں۔ اچھا ہاں، آخری بات اس میں یہ ہے کہ توبہ کی صورت میں حد ساقط نہیں ہوگی، اور گواہی اور فسق کے بارے میں اختلاف ہے، حد کم نہیں ہوگی، ساقط نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی۔ گواہی اور فسق کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ 2 سزائیں رہ گئی نا، تو توبہ سے یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صرف فسق معاف ہوگا، گواہی اس کی قبول نہیں ہونی اب، لیکن دیگر ائمہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، گواہی بھی معاف ہو، گواہی والا معاملہ بھی معاف ہو جائے گا، کیونکہ اس کے فوری بعد اللہ نے فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا، توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں۔ سوال یہ کہ جو ایکسیپشن ہے وہ کس سے ہے، ان 2 سے یا صرف 1 سے ہے، وہ پھر اسکالرز کا اس میں اختلاف ہے۔ تو بات لیکن میں نے آپ کو کہا کہ نتیجہ یہ ہے کہ دونوں سے، یعنی توبہ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو پوری طرح ثابت کرتا ہے، توبہ کی اب شرائط یا اس کے سٹیپس علیحدہ ہیں، وہ بات علیحدہ ہے، لیکن اس کی گواہی بھی پھر قبول ہوگی اور اس کو فاسق کا ٹائٹل بھی اس سے ہٹا دیا جائے گا۔
اور یہ 3 چیزیں جو ہیں حد قذف کے بارے میں آپ کی. ایکوزیشن، لیان. لیان کیا ہے؟ خاوند کا اپنی بیوی پر تہمت لگانا. تہمت لگائی اس نے، اب وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا، تو پیش نہ کرنے کی صورت میں لیان کی بنیاد پر خاوند کو معافی دی گئی ہے. ویسے تو بنایا نا کہ مطلب قذف ہے اور اس کو سزا ملے گی، لیکن عام طور پہ خاوند اپنی بیوی کے بارے میں گواہ ڈھونڈنے تو نہیں جاتا نا، مطلب خاوند کی جو غیرت ہے اس کے خلاف ہے یہ. اس کو پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ چھوٹ دلانے کے لیے یہ لیان کا مسئلہ رکھ دیا کہ خاوند جو ہے وہ 4 گواہ تو ظاہر ہے کہ پیش نہیں کر سکتا، 4 گواہ وہ بنا ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ خاوند بیوی کا تعلق بڑا جو ہے وہ اپنا پرسنل تعلق ہے. اب اس میں اس نے اپنے گھر میں کسی خاتون اپنی بیوی کو برائی میں ملوث پایا تو وہ گواہ تو نہیں ڈھونڈے گا، محلے کو تو نہیں دکھائے گا وہ سارا معاملہ. تو پھر کیا کرے؟ پھر یعنی وہ جا کے یعنی ظاہر ہے کہ اپنی بیوی پر جب یہ الزام عائد کرتا ہے تو 4 گواہ نہیں پیش کرے گا تو عدالت اس کو حد قذف کی سزا دے گی. تو پھنس گیا نا خاوند، تو بیچ میں گواہ بنا نہیں سکتا ادھر سے. تو اللہ نے پھر لیان کا مسئلہ اس کے چھٹکارے کے لیے نکالا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ 4 قسمیں اٹھاتا ہے کہ وہ سچا ہے، اور اگر جھوٹا ہو تو اللہ کی لعنت ہو اس پر. 5ویں دفعہ کہتا ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ کہتا ہے اگر جھوٹا ہے تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر، اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. اور اس کے جواب میں پھر جو اس کی بیوی ہے اس کے پاس بھی یہی آپشن ہے کہ وہ چاہے تو 5 قسمیں اٹھا لے، 4 قسمیں اٹھائے کہ خاوند جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ اللہ کا غضب ہو مجھ پر اگر وہ سچا ہو. 5ویں مرتبہ کہے گی وہ. بات تو پھر کسی کی نہیں مانی جائے گی نا، اسی کو لیان کہتے ہیں. دونوں میں اس لیان کے بعد جدائی کروا دی جائے گی، خاوند بیوی کا رشتہ ختم، طلاق ہو گئی، اب وہ دوبارہ مل نہیں سکتے. یہ ان کی جدائی کا کیس ہے اصل میں. لیکن اب کیا کیا جائے دونوں کو حد سے، اب صرف خاوند اکیلے کے کہنے پہ تو اس عورت کی گردن نہیں اڑائی جا سکتی نا، اور جو ہے خاوند بھی مجبور ہے، وہ گواہ پیش نہیں کر سکتا ہے. تو اس کو حد قذف سے بچا لیا، اس کو حد زنا سے بچا لیا، کیونکہ پتہ نہیں نا کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. سورہ احزاب ہے، بس فنش ہو رہا ہے، آخری ہے یہ. اس میں جو ٹاپک ہے وہ ہے اسٹیٹس آف امہات المومنین، امہات المؤمنین کا مقام. اس میں جو سورہ احزاب میں سب سے پہلی بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ازواجہ امہاتہم، یعنی تمام مومن مردوں کی مائیں ہیں. پہلی بات تو یہ. اچھا مائیں ہیں کہا ہے تو یہ 2 اعتبار سے ہے. صرف 2 اعتبار سے میں یہ لکھ رہا ہوں، یعنی مائیں ہونے کا مطلب بھی صرف 2 اعتبار سے ہے، ہر اعتبار سے ماں نہیں ہے. نہیں، ہر اعتبار سے ماں ہونے کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ ان سے پردہ بھی نہیں ہوگا، ماں سے پردہ تو نہیں ہوتا. اور ہر اعتبار سے ماں ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی اولاد سے شادی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ بہن سے تو شادی نہیں ہوتی. تو حضرت علی کی شادی تو ہوئی ہے نا خدیجہ کی بیٹی حضرت فاطمہ سے، ٹھیک ہے نا. تو حضرت عثمان کی بھی شادی ہوئی رقیہ اور ام کلثوم سے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو 2 اعتبار سے ہے یہ ازواج امہاتہم. ایک احترام اور عزت، ایک تو یہ ہے. دوسرا پیغمبر کے بعد ان سے کسی کی شادی نہیں ہو سکتی. جیسے ماں سے شادی نہیں ہو سکتی نا، نکاح حرام ہے، کل ہی ہم نے پڑھا ہے.
تو اسی طرح پیغمبر کی بیویوں سے بھی نکاح حرام ہو گیا کیونکہ وہ مائیں ہیں، اور اس اعتبار سے وہ مائیں ہیں اور ہر اعتبار سے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ سورہ احزاب میں ان کو دیا گیا سٹیٹس. دوسرا ان کو دیا گیا ہے کہ پیغمبر کی اہل بیت ہیں، گھر والی ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں. بنیادی طور پہ یہاں یہی مقصد ہے بتانا کہ اہل بیت کا مفہوم کتنا وسیع ہے. اہل بیت میں اولاد بھی شامل ہے، اولاد پیغمبر، اور اہل بیت میں بیویاں، ازواج بھی شامل ہیں. تو یہ دونوں ملتے ہیں تو اہل بیت بنتے ہیں. قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ بیویوں کو اہل بیت کہا گیا ہے. سورہ احزاب میں بھی ہے ایسا، اور سورہ ہود میں بھی ہے. سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو کہا ہے کہ بیوی کو اہل بیت کہا ہے. احزاب میں پیغمبر کی بیویوں کو کہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سٹیٹس ہیں، دو ہی ہیں بنیادی سورہ احزاب میں جو دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اگر نوٹ کر لیا آپ نے تو میں دوسرے کی طرف جاؤں، اور یہ ہمارا لاسٹ ہے جی ماشاءاللہ. ریسٹرکشنز فار وومن ان اسلام. ویمن یہ جو جی ریسٹرکشنز کیا ہیں؟ اچھا، WOMAN وومین ہے، وومن یہ وومن ہے، اور MEN ویمن. اچھا، یہ عورتوں کے لیے حدود و قیود، یہ بھی 3 حدیں ہیں. سورہ احزاب جو آیت کر رہی ہے یہاں پہ، فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول، نرمی نہیں رکھو گی آپ. دوسرا ہے جی قرن فی بیوتکن، ایریل کا مسئلہ ہاں جی، ہاں جی، جس میں انہوں نے لکھا تھا گھروں میں ٹھہری رہو. یہ تو صرف داغ ہیں، جملے نہیں ایڈ نہیں دیکھی آپ نے، بہت تماشا ہوا ہے اس ایڈ کو لے کر. اور لا تبرجنا، ہاں جی، گھروں میں ٹکی رہو. لا تبرجنا، بناؤ سنگھار نہ کرو. اس بناؤ سنگھار کا مطلب ہے کہ غیروں کے سامنے نہ کرو. ہاں جی، سوسائٹی میں بناؤ سنگھار بن کر کے تماشا نہ بنو. تبرجنا وہ خیر پوری آیت ہے، لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. ہاں جی، ہاں جاہلیت جیسا تبرج. بناؤ سنگھار مطلب بناؤ سنگھار تو غلط نہیں، قرآن خود کہہ رہا ہے وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ. عورتیں تو وہ ہیں جو پیدائی زیورات میں ہوتی ہیں، ان کی تو پرورشی زیورات میں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس سے مسئلہ نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ لا تبرجنا کا تعلق، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت خوشبو لگا کے جب گھر سے باہر نکلتی ہے، پیچھے پیچھے شیطان نکلتا ہے. تو وہ اصل تو لا تخضعن قرن فی بیوتکن. اور لا تخضعن کیا ہے؟ ظاہر ہے آواز میں نرمی ہے. عورتوں کی آواز میں جتنی دلکشی زیادہ ہوگی، مردوں کا دل. یہاں کیا لفظ ہے؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. جس کے دل میں مرض ہے نا، ہوس ہے جس کے دل میں، وہ جو ہے اس کے اندر طمع پیدا ہوگی آپ کی نرم آواز سے. تو یہ حیا معاشرے میں پیدا کرنے کے لیے حدود ضروری ہیں. آواز نرم ہو. اور گھروں میں ٹکی رہو کا مطلب ہے کہ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ جاؤ. بغیر ضرورت، تو ضرورت ہے تو اس پہ تو منع ہی نہیں. یعنی اس میں عورت کا یہ اہم لفظ دائرہ عمل متعین کیا گیا ہے. دائرہ عمل امور جہاں بانی نہیں ہے، امور خانہ داری ہے. یہ 3 لفظ بہت اہم ہے. دائرہ عمل کیا ہے؟ امور جہاں باری نہیں ہے اور امور خانہ داری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو خیر وومنز لبریشن موومنٹ جو ہیں آج دنیا میں
ماشاءاللہ چلائی جاتی ہیں، حالانکہ عورت کے حقوق میں تو اس سے کمی نہیں آتی. یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ یونیورسٹی ہے تو آپ کا باہر سیکورٹی گارڈ ہے نا، سیکورٹی گارڈ جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنا شروع ہو جائے اور کہے جی میرے حقوق کم کر دیے، کو پوچھے کیسے؟ مجھے گارڈ لگایا گیا ہے. بھائی گارڈ لگانے سے آپ کے حقوق کم نہیں ہوئے، جو انسانی اسلامی مسلمان ہونے کے ناطے آپ کے حقوق ہیں وہ برقرار ہیں. یہ تو آپ کے کاموں کی تقسیم میں کار ہے، کوئی روٹی لگا رہا ہے، کوئی کھانا پکا رہا ہے، کوئی جو ہے سیکیورٹی آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے، کوئی ٹیچ کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ سیکھنے کے عمل سے گزر رہا ہے، کوئی ہیڈ کر رہا ہے، کوئی مینج کر رہا ہے. تو بہرحال یہ تو دائرہ عمل متعین کرنے کی بات ہے، عورت کے حقوق کو پامال کرنے کی بات نہیں.